اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ وہ بندہ جس نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے مخلص ہو کے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دیا، بس اس کا اجر میرے ذمہ کرم پہ ہے۔ اسلام کا نام ہی جھکنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے سامنے میرے لیے مخلص بن کے جھک جاتا ہے، بس اس کا اجر پھر میری ذات ہے، میں اپنی شیان شان اس کو اجر دیتا ہوں اور دنیا میں اسے بے غم کر دیتا ہوں اور اسے بے خوف کر دیتا ہوں۔ رومی کا اسی کے متعلق ایک حکایت کا عنوان آج ہم پڑھیں گے۔ آپ لکھتے ہیں، معشوق از عاشق پرسید کہ خود را دوست تر می داری۔ ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ تو کس کو دوست رکھتا ہے، می داری یا مرا، خود کو یا مجھے، کہ تو دوست کس کو رکھتا ہے، خود کو دوست رکھتا ہے یا تو مجھے دوست رکھتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، گفت من از خود مردہ ام و بتو زندہ ام۔ اس محبوب کے محب نے کہا کہ خود مردہ ام، میں مردہ ہوں، و بتو زندہ ام، اور تیرے ساتھ میری زندگی ہے، کہ میں آج جو ہوں وہ تیری وجہ سے ہوں، اگر تو نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں، میرا وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہارے اوپر موت لائے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، اپنی شیان شان بخشی۔ رومی دوسری جگہ پہ جیسے فرماتے ہیں، مانا بود ایمو تقاضا مانا بود، نہ ہم تھے نہ ہی ہمارا کوئی تقاضا تھا، بس تیرا کرم ہوا اور تو نے ہمیں یہ زندگی بخش دی اور اس سارے جہان کے اندر ہمیں بھیج دیا، ہم کوئی اپنی مرضی سے تو آئے نہیں ہیں۔ رومی فرماتے ہیں، اس محبوب سے محب نے کہا کہ جو میری زندگی ہے وہ تیرے ساتھ ہے، اگر تو ہے تو میں زندہ ہوں، اگر تو نہیں ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ بس پتہ یہ چلا کہ وہ محبوب حقیقی ہے، خالق باری تعالیٰ ہے، جس کے ساتھ بندے کی یہ صفت متصف ہے کہ یہ زندگی اس کی ذات کے ساتھ ہے، اگر وہ ہے تو یہ زندگی ہے، اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان یہ زندگی ہے، کفر موت ہے، ایمان روشنی ہے، کفر اندھیرا ہے۔ و از صفات خود نیست، اور میں ذاتی طور پہ اپنی کوئی صفت نہیں رکھتا، ذاتی طور پہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے جو بھی اعضاء ہیں، میرا بولنا، چلنا، پھرنا، ہر ایک چیز جو میرے ساتھ متصف ہے وہ ساری کی ساری تیری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ نیابت والی امانت فرشتوں پہ پیش کی، پہاڑوں پہ پیش کی، لیکن انسان نے اس کو اٹھانا پسند کیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔
ہم نے یہ آسمانوں پہ پیش کی امانت، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. تو آپ لکھتے ہیں کہ الصفات خود نیست شدہ، میں کوئی اپنی صفت نہیں رکھتا، وبتو ہست شدہ، اور تیرے ساتھ ہی ساری کی ساری میری صفات بھی ہیں. تو نے مجھے یہ نیابت، یہ اختیار، یہ ارادہ، یہ قوت سارا کچھ دیا ہے، تو میں یہ سارا کام کر رہا ہوں. اگر تو مجھے یہ ارادہ، اختیار، قوت، عقل، سوچ یہ نہ عطا فرماتا تو میں تو کچھ بھی نہیں تھا. میں نہ تو میرا وجود تھا، نہ میری زندگی تھی، اور نہ ہی میری صفات تھیں. سب تیرے ساتھ متصف ہیں، سب تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، سب تیرے ساتھ متصل ہیں. ام علم خود را فراموش کردام و از علم تو عالم شدے. جو میرا علم تھا میں نے اس کو بھلا دیا ہے، اور تیرے علم کے ساتھ میں عالم ہو گیا ہوں. میرا علم جہالت اور گمراہی تھا، جس کے بارے میں فرشتوں نے تیری بارگاہ میں عرض کی تھی، باری تعالیٰ یہ خون ریزی کرے گا، یہ فتنہ فساد پھیلائے گا. اور جب تو نے پھر مجھے علم سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا والا، تو پھر میں عالم ہو گیا، میں مسجود ملائکہ ہو گیا. تو میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں ہوں، جو بھی ہوں وہ سارے کا سارا تیرے ساتھ ہوں. میری صفات تیری عطا کردہ ہیں، میرا علم تیرا عطا کردہ ہے، میری ذات، میری شخصیت، میری جان، میرا وجود، یہ سب کا سب تیرا ہے اور تیری طرف سے یہ عطا کردہ ہے. ام قدرت خود را بباد دادام، جو میرا اختیار تھا وہ میں نے چھوڑ دیا ہے. میرا اختیار تو یہی تھا، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ خون ریزی کرنا، حق تلفی، اور یہ ساری چیزیں جو فرشتوں نے بھانپی تھیں کہ یہ ایسے کام کرے گا. وَأَز قدرتے تو قادر شدہ ہم، اور تیری قدرت نے مجھے صاحب قدرت بنا دیا ہے. کیسے؟ میرے ہاتھ میں تو نے یہ قوت رکھی ہے کہ بڑی سے بڑی چیز اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہے. تو نے مجھے وہ شعور بخشا ہے، وہ طاقت بخشی ہے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ میرے سامنے سرنگوں ہیں. آسمان کی بلندیوں میں جتنے بھی کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، وہ سب میری دسترس میں ہیں. یہ تو نے مجھے قدرت دی ہے تو میں نے قدرت حاصل کی ہے، وگرنہ میری تو کوئی قدرت ہی نہیں تھی، میری تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی، میرے پاس تو کوئی ایسا علم ہی نہیں تھا، اور نہ ہی میں یہ قدرت حاصل کر سکتا تھا. آگے آپ فرماتے ہیں، اگر خود را دوست دارم تو را دوست، اگر میں اپنے آپ کو دوست سمجھتا ہوں تو وہ بھی تیری وجہ سے. جو فرمایا گیا ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو جو میں اپنی پہچان رکھتا ہوں یہ بھی تیرے لیے رکھتا ہوں، کیونکہ تو فرماتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تیری شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور تو نے ہی فرمایا ہے کہ میں آسمان اور زمین میں کہیں نہیں سماتا، میں بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں جو اس کے سینے میں موجود ہے. تو لہٰذا میں اگر خود سے محبت کر رہا ہوں تو وہ میں تیری ذات سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی دوسری چیز کے ساتھ محبت نہیں کر رہا. رومی فرماتے ہیں، ہر کے راہ آئینہ یقین باشد، جس کسی کو اس بات کا کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ جو بھی چیز ہے سب کی سب خالق حقیقی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی قبضہ قدرت میں ہے. آپ فرماتے ہیں، گرچہ خود بھی خدائے بھی باشد، اگرچہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر نظر کرتا ہے، لیکن وہ خالق حقیقی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے منصور حلاج نے جب زبان سے اس کا اظہار کیا تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. انہوں نے انا الحق کہہ دیا تھا کہ میں ہی ہوں سب کچھ. دوسری طرف شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو ہیں، ان کا وحدت الوجود وہ یہی ہے کہ لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسری
چیز کا وجود ہے ہی نہیں، اگر کوئی وجود ہے تو وہ خالق حقیقی کا ہے۔ تو یہ قدرت، اختیار، ارادہ، یہ ساری چیزیں جب انسان میں اللہ کی عطا کردہ ظاہر ہوتی ہیں تو پھر انسان خود سے رجوع کرتا ہے۔ جب وہ خود میں رجوع کرتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لیتا ہے۔ جب اس کو پہچان اپنے اندر سے حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی طرف ہی دھیان کرتا ہے، باہر تو کہیں دھیان نہیں کرے گا۔ جیسے انہی چیزوں کا اظہار انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر رہے ہیں اور دیگر معاملات بھی چل رہے ہیں معجزات کے۔ وہ معجزے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ جب وہ عطا سے ہیں ہے تو رب کی قدرت کا اظہار اور رب کی صفت کا اظہار ہے، اور پھر جب وہ کسی نیک بندے سے ہو جائے تو اس کو ولی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ رومی آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ ان ساری چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے کہ اے محبوب سب کا سب تیرا عطا کردہ ہے، تیری طرف سے مجھے ملا ہے اور تو ہی ہے ان ساری چیزوں کا خالق و مالک، اور تجھے میں نے اپنی ذات میں پہچانا ہے، اسی وجہ سے میں خود سے محبت کرتا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اخرج بصفاتی الی خلقی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اسے حکم ہوتا ہے کہ جا نکل میری مخلوق میں، اب اس کا تصرف کر، اس کو بانٹ۔ کیسے؟ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت کو محبوب بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو سب سے پہلے بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ اے جبریل گواہ ہو جا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین گواہ ہوتے ہیں، آسمان دنیا میں وہ اعلان کرتے ہیں، پھر زمین میں اعلان کرتے ہیں، اور آسمان میں اور زمین میں سب چیزوں کے اندر اس شخص کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ راسخ فرما دیتا ہے، پیوست کر دیتا ہے۔ ہر چیز کو یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، ہم نے اس سے محبت کرنی ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ والا، کہ وہ بندہ ہر ایک چیز اپنے محبوب کی مان چکا ہوتا ہے۔ جب وہ مان چکا ہوتا ہے تو پھر اس نے تو اس کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ پھر اس کا ذکر اپنی انداز سے کرتا ہے، اسے حکم دیتا ہے کہ نکلنا ذرا میری مخلوق میں، لوگ تجھے پہچانے۔ پھر اس کو دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں اللہ کا کوئی نیک بندہ جا رہا ہے، یہ شخص کون ہے؟ یہ ہمیں کوئی بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، من رعا کا فقد رعانی، پس جو شخص اس کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا۔ کیسے؟ اس میں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مظہر اتنا زیادہ ہوتا ہے، اظہار اتنا ہوتا ہے، کہتے ہیں ولی اللہ ہے جی، اللہ کا دوست ہے، جس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جو اس کو دیکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ لیا۔ کیوں؟ اس میں اللہ رب العزت کا جلوہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَمَنْ قَصَدَنِي، پس جو پھر اس کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات میں جیسے وہ شخص وہ جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100واں قاتل وہ بنا، 100 قتل کرنے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں ان کی طرف جا، وہ تجھے کوئی بھلائی کا سامان کریں گے، وہ سفر کرتا ہے صرف ان کی طرف چلنے کا، راستے میں فوت ہو جاتا ہے، تو وہ جو سفر ہے وہ بھی اس کا اللہ رب العزت کی راہ میں گنا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف چل رہا تھا، بھلائی کی طرف جا رہا تھا۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ پس جو پھر اس طرف کا ارادہ کرتا ہے وہ پھر اللہ کا ارادہ کرتا ہے، وہ کسی اور کا ارادہ نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّكَ أَحَبَّنِي، پس جو شخص اس ولی اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
اور یہ جو صالحین ہیں یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے جانشین بنائے ہیں، ان کے ساتھ محبت، انبیاء کرام کے ساتھ محبت ہے، اور ان کے ساتھ محبت ہی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ جیسے یہودی یہی کہتے تھے نا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھی مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مان تو رہے ہیں، ہماری خلاصی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ رومی فرماتے ہیں پس اسی طرح سے جو محبوب خدا اور محبوب خدا کے بندوں کے ساتھ جو پیار ہے، جو محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اور جو اس کے ساتھ محبت ہے وہی حقیقی کامیابی ہے۔ رومی فرماتے ہیں وقس علی ھذا، اور اسی پر تو ساری چیزیں قیاس کر لے کہ جو بھی تو اس شخص کے ساتھ متصف کرے گا وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تو متصف کر رہا ہے۔ اگر تو اس کا تکذیب کرنے والا ہے، اس کو جھٹلانے والا ہے، اس کی حجف بیان کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت کی حجف بیان کر رہا ہے۔ اگر تو اس کو اذیت دے رہا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کو اذیت دے رہا ہے۔ بس یہ رومی فرماتے ہیں تجھے اب سوچنا ہے کہ تو نے محبوب لوگوں کی طرف جانا ہے یا وہ جو ضالین ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرف جانا ہے۔ جو محبوب لوگ ہیں وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں، اور وہ سارے کے سارے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے تجھے پھر ان سے محبت کرنا ہوگی، ان کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ جب ان کے ساتھ جڑے گا تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا، جیسے اس نے فرمایا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، جنت میں تجھے عطا کر دوں گا۔